اب اگر یہ ہو کہ نہیں، جب وہ جس کو علم ہے ڈرائیونگ کا وہ ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہے تو اب مجھے ہی کرنا ہے، گرچہ میں نہیں جانوں، تو انجام کیا ہوگا اس کا؟ انجام ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگے، حادثے ہوں گے، موت ہوگی، اور کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ بالکل یہ ایک چھوٹی سی ادنا سی مثال ہے۔ اللہ کا دین، توحید، عقیدہ، سنت، حلال حرام، فرائض واجبات اور دیگر سارے مسائل کہیں زیادہ اونچے ہیں سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائیں، اس کی دعوت دیں، اس کی روشنی سے انہیں منور کریں۔ اگر وہ کوتاہی کرتے ہیں تو جتنی کوتاہی کریں گے اتنے گناہ کے مستحق ہوں گے۔ یہاں ایک مسئلے کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے صاف کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کل کے تناظر میں، آج کل کے حالات کے تناظر میں جب تعالم، علمی دعوے داری، برادرز اور سسٹرز کا ایک طوفان کھڑا ہے جو صحیح علم سے، گہرے علم سے، عقیدے، حدیث، فقہ، تفسیر، فتاوے، مسائل، علوم شریعت سے نابلد ہیں، الا ماشاء اللہ تھوڑی بہت معلومات انہیں ہے، لیکن وہ علم اور دعوت کے میدان میں گھسپیٹ کیے ہوئے ہیں اور جدید وسائل کے ذریعے سے اپنی شہرت کا سارا انتظام انہوں نے کر رکھا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک شبہہ خاص طور پر بڑے شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شبہہ کیا ہے؟ جب آپ سمجھائیں یا ہمارے علماء سمجھائیں، ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی کتابیں لکھ کر کے ساری امت کی رہنمائی کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علماء کام نہیں کر رہے ہیں، آپ علماء اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں، علماء اپنی دعوتی ذمہ داری، دعوتی فریضے کی ادائیگی میں پیچھے ہیں، کوتاہی برت رہے ہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً اس میں آگے آنا پڑ رہا ہے۔ آپ پیچھے ہیں تو ہمیں آگے آنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اگر فرض کر لو کہ واقعی علماء کوتاہی کر رہے ہیں، تو علماء اگر کوتاہی کر رہے ہیں تو ان کی سزا ان کو ملے گی۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اس ذمہ داری کی ادائیگی سے پیچھے رہنے والا اپنی کوتاہی کے بقدر گناہ کا مستحق ہوگا۔ لیکن آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں؟ اہلیت نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ علماء اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہیں۔ علماء کون؟ علماء ذمہ داری سے پیچھے ہیں۔ تو ایک ہے علماء ہونا اور ایک ہے ذمہ داری ادا کرنا۔ وہ علماء تو ہیں لیکن ذمہ داری ادا کرنے سے پیچھے ہیں۔ آپ علماء میں نہیں ہیں، علم کے اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر آپ کو ہونا چاہیے، تو پہلے وہ تو پورا کریں، پہلے اس شرط کو تو پورا کریں، اس مقام پر تو پہلے پہنچیں۔ علماء پیچھے ہیں، آپ تو علماء ہی نہیں ہیں، آپ تو علماء ہی نہیں، تو آپ آگے کیسے آ سکتے ہیں؟ پہلے کام کیا ہے؟ پہلے کام ہے علم حاصل کرنے کا، بعد میں ہے اسے پہنچانا، بعد میں ہے اسے پہنچانا اور اس کی جو نشر و اشاعت کا جو اس کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کرنا۔ تو یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ بھئی جو اہل ہے کوتاہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کے بقدر گناہ کا مستحق ہوگا، اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ وہ آگے آیتیں آ رہی ہیں، تفصیلات آ رہی ہیں، جواب دے گا۔ جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ لیکن جو ذمہ داری ادا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے وہ ذمہ داری کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بھئی ایک دم عام مثال لے لو، ایک دم عامی کی مثال لے لو، عامی جس کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے۔ علماء نے لکھا کہ عامی کے لیے تقلید جائز۔ ایک آدمی روڈ پر پتھر توڑتا ہو، علم سے بالکل کورا، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، بس خاندانی طور پر وہ بھی مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان ہے، وہ نہ علم جانتا ہے، نہ دلیل جانتا ہے، نہ حوالہ سمجھتا ہے، نہ صحیح غلط سمجھتا ہے، نہ ضعیف سمجھتا ہے، کچھ نہیں معلوم اسے، لیکن اسے اتنا معلوم ہے کہ بھائی کسی سے کوئی چیز پوچھ لینا چاہیے کیونکہ میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، جاہل ہوں۔ وہ اگر کسی سے پوچھ لے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ جو پوچھے اور اس کو بتانے والا جو بتائے اس کو دلیل ولیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جان ہی نہیں سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ اس کی کیا کر لے؟
تقلید کر لے. بعض علماء نے اس کو تقلید کا نام دیا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ حقیقت میں یہ خود تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے. تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے. امام علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو ان کی مشہور کتاب ہے اور بڑی ہی عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الاحکام فی اصول الاحکام. الاحکام فی اصول الاحکام. اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے تقلید کے جواز کے قائلین کی تردید کرتے ہوئے کہ جو لوگ اس کو تقلید کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جاہل ہے، نابلد ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا، دلیل نہیں جان سکتا، علم نہیں معلوم، قرآن کی آیت نہیں معلوم، سنت نہیں معلوم، اس کو کوئی مسئلہ ہے گھر کا، وراثت کا، مثال کے طور پر کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی خلا کا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی دیکھا کہ یہ صاحب عالم لگتے ہیں، یہ صاحب ہے نا دیندار لگتے ہیں، علم والے لگتے ہیں، وہ آ کر کے کہے بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، بتائیے ایسا کروں کہ نہیں کروں، ایسا میرے لیے کرنا حلال ہے کہ حرام ہے. تو اب جو اس کو وہ جواب دے دے بے حرام ہے مت کرو، حلال ہے کر لو، وہ جا کر کے ویسے ہی کرنا شروع کر دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہمارے بعض سلف سے، پرانے علماء سے لے کر کے آج تک اس کو کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. موجودہ دور کے علماء معاصرین بھی اس کو تقلید کہتے ہیں. لیکن علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ بھی تقلید نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اتباع ہے. ایک جاہل آدمی اسی آیت پر عمل کر رہا ہے جس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پوچھ لو، اگر معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. اب وہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ پر عمل کر رہا ہے، علم والوں سے پوچھنے کے لیے کہا اللہ نے، پوچھ رہا ہے، تو یہ اتباع کر رہا ہے کہ تقلید کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اتباع ہے نا، یہ تقلید تو نہیں ہے. تقلید تو بلا دلیل کسی کے پیچھے بھاگنے کو کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما شفاء العی السؤال. جس آدمی کو مسئلہ نہ معلوم ہو، راستہ نہ معلوم ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ عاجز آدمی کا علاج کیا ہے؟ پوچھ لینا، سوال کر لینا. حَلَّا سَأَلُوا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں تنبیہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ حَلَّا سَأَلُوا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوا. جب انہیں نہیں معلوم تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ جب انہیں نہیں معلوم تھا تو پوچھنا چاہیے، تب پوچھا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی یہاں پر پوچھنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ اپنے کلام میں پوچھنے کا حکم دے رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اللہ کلام الہی میں کہے پوچھ لو، اللہ کے نبی حدیث میں کہیں کہ پوچھ لو، تو جب ایک آدمی کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، وہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے کلام پر عمل کر رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے کلام پر، نبی کی سنت پر عمل کرنا اتباع ہے کہ تقلید ہے؟ اتباع ہے. کیونکہ وہ جس کے پاس آ کر کے پوچھ رہا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ تو اپنی مرضی کے مطابق بتا دے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو بتا کہ اللہ کے دین میں حلال ہے کہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جس سے پوچھ رہا ہے اس سے اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ وہ اگر اس کو منمانی عمل کرنا ہوتا تو خود ہی عمل کر لیتا. وہ اس لیے وہ کس کے پاس آیا؟ اس کے پاس آیا ہے جو اس کو دین کی رہنمائی کرے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، حلال ہے کہ حرام ہے. اور جس کے پاس آیا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی من کی مرضی نہ بتائے، قرآن و سنت بتائے. تو دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ یہ اتباع ہے، تقلید نہیں ہے. خیر یہ بات تو بیچ میں آ گئی، ضمناً آ گئی. وہ مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ علماء کرام اگر کوتاہی کریں گے اللہ کے ہاں جواب دیں گے. جب علماء کرام کوتاہی کریں، اپنا کام نہ کریں، تو آپ کو علماء کا کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا کام کرنا ہے. پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا ہے. اگر علماء کام نہیں کرتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے کہ جہلا، لا علم، عدم اہلیت کے باوجود کام کرے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک عام آدمی کی دلیل اگر سمجھنا چاہیں، جو روڈ پر پتھر توڑنے والا آدمی ہے،
تو اس کی دلیل سمجھ لیں کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ علماء کوتاہی کریں، اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، تو جاہل آ کر کے کہے کہ علماء آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو، ڈرائیونگ نہ آتی ہو، ایک شخص کو ڈرائیونگ آتی ہے لیکن وہ ڈرائیونگ کرنے کو تیار نہیں ہے، گاڑی ڈرائیو نہیں کرنا چاہتا، کوتاہی کرتا ہے، گاڑی ڈرائیو نہیں کرتا۔ اب ایک اناڑی آدمی کھڑا ہو جائے، بولے بھئی آپ نہیں گاڑی ڈرائیو کریں گے تو مجھے ہی کرنا پڑے گا، کیا اس کو کوئی اجازت دے گا؟ تو میرے بھائی ایک دم عام آدمی کو، بچے کو سمجھنے کی مثال ہے کہ جب وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے تو وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اب اگر یہ ہو کہ نہیں، جب وہ جس کو علم ہے ڈرائیونگ کا وہ ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہے تو اب مجھے ہی کرنا ہے، گرچہ میں نہیں جانوں، تو انجام کیا ہوگا اس کا؟ انجام ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگے، حادثے ہوں گے، موت ہوگی، اور کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ بالکل یہ ایک چھوٹی سی ادنا سی مثال ہے، اللہ کا دین، توحید، عقیدہ، سنت، حلال حرام، فرائض واجبات اور دیگر سارے مسائل کہیں زیادہ اونچے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے۔ تو آپ بتائیے کہ وہاں تو جان جائے گی لیکن یہاں پر انسان کا ایمان جائے گا، انسان کا عقیدہ بگڑے گا، آدمی کا راستہ بگڑے گا، آدمی رافضی یا تو آدمی شرک میں، بت پرستی میں، کفر میں، نفاق میں، الحاد میں، دہریت میں چلا جائے گا، اور یا تو فکری طور پر اگر منہجی طور پر بگڑے گا تو رافضیت، خارجیت، عقلانیت، اعتزال اور انکار سنت اور کہاں کہاں چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کام کون کرے؟ جو اس کا اہل ہے، جو اس کے لائق ہے۔